سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر بھی ہوشیار ہوگا۔ وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیوند لگے کپڑے بغیر چپل کے۔ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن ایمپائر، اور پرشین ایمپائر جن کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی ہیں۔ کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے۔ تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو یا عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے جو رومن ایمپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا، رومیو، جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے لیے جیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایمان کامل جب آ جائے تو پھر یہ طوفان اور یہ آندھیاں اپنا رخ موڑ لیں گی۔ آج وجہ یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، تھوڑا سا بھی ہٹو گے، عزت نکال لی جائے گی، عزت ختم کر دی جائے گی۔ تمہیں جو مرتبہ ملا ہے وہ خیر امت ہونے کا، وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرتے تھے۔ تب آپ نے یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا عمر اتنے بڑے خطے پر نگران حکومت کر رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا ہمیں آج جو عزت ملی ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی۔ وہ فخر یہ کرتے تھے۔ خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے، ہر جگہ فتح یابی، ہر جگہ فتح۔ کبھی خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا میرے بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں ہر پہلوان کو زیر کر دیتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہوں۔ نہیں، خالد بن ولید کا ایمان تو یہ تھا کہ ان کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں حضور کے 3 موئے مبارکہ تھے۔ وہ فتح کا صحرا انہی موئے مبارک کو دیتے اور کہتے یہ نسبت میرے ساتھ ہے، اس لیے اللہ مجھے ہر جگہ فتح عطا کرتا ہے۔ انہیں جو عزتیں ملی تھی دنیا میں، جو اقتدار ملا تھا، وہ حضور کی غلامی کی بنیاد پر، اور آج ہمارے پاس جو عزت ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کرتے رہو۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ دیکھنا آپ جو اس مذہب میں اس طریقے پر جتنا بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تم اگر 70 دروازوں میں بند ہو کر کے بھی بیٹھے رہو، اللہ تمہاری محبت خلق کی دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ ہم نے ایسے ایسے علاقوں کا سفر کیا جس کا نام میں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں۔ گاؤں ہے، دیہات ہے۔ راجستھان کے علاقے سے کچھ حضرات آئے تھے، نہایت غریب علاقے کے لوگ، اور مجھ سے بعد رمضان آ کر ایک مفتی صاحب تھے، اس کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا ہمارے قافلے میں یا جس جگہ سے میں نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، وہاں کے لوگوں میں غریب لوگ ہیں۔ 3 مہینے تک انہوں نے صرف آپ کے لیے روزے رکھے، مطلب اللہ رب العزت کے لیے، کہ آپ جب اندر تھے ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ یہ باتیں میں نے ایک جگہ سے نہیں، دنیا کے کتنے خطوں سے سنا۔ ہر جگہ سے لوگ یہ جو دعاؤں کا سلسلہ رکھے ہوئے تھے، کس نے ان کو دعاؤں کے لیے آمادہ کیا تھا؟ کون ہے؟ یہ ساری خلقت مجھے پہچاننے والی کیسے بن گئی؟ ان کے دلوں کے اندر کون ڈالا
کہ 8 مہینے دروازوں کے اندر ایسا بند تھا کہ میرے بچے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، میرے بھائی بہن مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، جب اتنے دروازوں کے اندر بند رکھا گیا تھا جہاں چڑیا بھی نہ اڑے۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا لاکھوں دلوں میں اللہ رب العزت نے محبت ڈال رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، چوری کر کے گیا ہوتا، لوٹ مار کر کے گیا ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ کچرا تھا چلا گیا۔ حضور پاک کی بات کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو دلوں کے اندر زندہ رکھتا۔ یہ تو قید خانے کے اندر گیا جہاں سے آنے کی امید ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک نقطے کو سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی یہ اصل ایمان ہے، اور یہ ایمان جس وقت آ جائے بڑے بڑے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے، ہنگامے اتنے ہو چکے، اتنے خطرناک طریقے سے امت کو لرزا دیا گیا ہے، لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ خواب گراں میں ہے، یہ ایک لمبی نیند میں ہے۔ ہمارے نوجوان، وہ بچے جن کو میں آج بھی نشے کے اڈوں پر دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے۔ جیل کے قیدیوں میں اکثر وہ لوگ تھے جو نشہ کرتے تھے یا بیچتے تھے، پکڑے گئے اور اندر آئے۔ نام کتنے اچھے ہیں تمہارے اور کام کس طرح کے ہیں۔ کئی لوگوں نے توبہ کیا، لیکن وہ ایک جیل کی بات نہیں، یہاں تقریباً 10 جیلوں میں یہی حال ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو ایک بات، اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتے بھر یہ کام کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو پہچانتا ہوں۔ جب اس کے برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں۔ تھوڑا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھو، کتنے ہفتے ایسے گزر گئے ہوں گے کہ جب ہمارے برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں۔ کیا یہ اب بھی بدلنے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم نشے کے اڈوں میں کھوئے رہو۔ کچھ علاقوں میں ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کا انہیں سپورٹ ہے کہ کرو تم نشہ، بیچو تم نشہ، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں، تمہارا علاقہ برباد ہو جائے۔ آج سے صرف 70 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اس ملک میں ایجوکیشن لیول اس وقت بھی مسلمانوں کا سب سے اوپر تھا، اور آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پکارا جا رہا ہے، کیسے ہمیں تانے دے کے سارے ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں۔ کہاں کہاں تمہیں پنچر مین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو علم سکھانے آئی ہے، خیر امت تم تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ آپ کو ایک بات